سے منعقد ہوتی ہے، یعنی توحید و سنت کانفرنس۔ اس نسبت سے میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں توحید کے عنوان پر گفتگو کروں، لیکن آپ دل چھوٹا نہ کریں، اس کے ساتھ میں عظمت صحابہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے طالب العلم بیٹھے ہیں، اور جتنے علماء یہاں تشریف فرمائیں، اور جتنے احباب آپ تشریف لائیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ میں قرآن کا طالب العلم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر صرف جلالین اور بیضاوی کا ایک پاؤ پڑھ کے حاصل نہیں کی، میں نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی، پڑھی بھی اس ہستی سے ہے جس سے راول پنڈی کا نام بھی زندہ ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ پڑھی بھی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ۔ پنڈی آلیاں دا اساں نمک کھادا ہے، اور اساتذہ سے بھی پڑھی۔ انیس سو 95 سے لے کے 2022 تک شعبان رمضان میں قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی۔ یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں بھئی اپنا کوئی فخر تکبر نو، یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، سبکن میری نظر سے آیتیں گزری ہیں، آپ یقین کریں قرآن کے 30 پاروں میں قرآن کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں عرش والے نے جس مسئلے کو
سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دوسرے مسئلوں کو قرآن نے بیان نہیں کیا، بالکل نہیں. دوسرے مسئلوں کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے. کیا قرآن نے انبیاء کی سیرتوں کو بیان نہیں کیا؟ کیا قرآن نے آمنہ کے لال کی عظمتوں کو بیان نہیں کی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کس کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں؟ میرے نبی کی. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کس کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ میرے نبی کا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو کوثر کا کیا معنی؟ کوثر تو کثرت سے. تم نہیں اردو بولتے کثرت، اکثر، اکثریت، اسی سے کوثر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت. اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بہت دیا. ہم نے آپ کو بہت دیا. توجہ ہے آپ کی نا؟ اب میری طرف توجہ رکھیں. مولا کیڑی شے بہو دتی ہے؟ یہ میں تھوڑا جہا پنجابی دا ٹچ دینا، نا مذہبی ٹچ دے دیو. میں بھی اردو کے ساتھ خیبر پختونخوا والے پتہ نہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، لیکن نہ سمجھن تے چنگی گل ہے. ہم ان کے علاقے میں جاتے ہیں تو یہ پشتو بولنے لگ جاتے ہیں، وہ ساڈے پلے ککھ نہیں پاتا. ہم نے آپ کو بہت دیا. مولا کون سی چیز بہت دی ہے؟ معجزے بہت دیے، فتوحات بہت دیے، روحانی اولاد بہت دیے، علم بہت دیا. چیز کا ذکر نہیں کیا، بہت کا ذکر کیا. مولا کون سی چیز بہت دی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں. ہم نے تو اپنے نبی کو اتنی چیزیں دی ہیں جو گننے میں نہیں. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ نبی کی تعریف. جگہ جگہ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ عفا اللہ عنک لما زنت لہم. یہ میرے نبی کا مقام ہے. اللہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے منافقوں کو چھٹی کیوں دی؟ یہ بہانے بناتے تھے، آپ تبوک کے موقع پہ چھٹی دیتے تھے. اب پوچھنا تو یوں چاہیے تھا لما زنت لہم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ عفا اللہ عنک، چلو میں نے آپ کو کیا کر دیا. پوچھنا تو یوں چاہیے تھا
لیکن وہ جو رب کا اور میرے نبی کا تعلق ہے، وہ جو محبت ہے، وہ جو عقیدت ہے، اب ذرا پوچھنے کا انداز دیکھیے گا اللہ کیسے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اف اللہ عنک لما اذنت لہم، معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، ہن اتنا تو دسو نا بھئی چھٹی کیوں دتی نے۔ وہ جو تعلق ہے میرے نبی کا اور رب کا، یہ سب میرے نبی کی عظمتیں ہیں جو قرآن کیا کر رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا۔ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ سارے چپ چپ و ناراض ہو، تھوڑا جا بولو، ہاتھ شاتھ کھولو۔ الم نشرح لک صدرک رفعنا لک ذکرک۔ کس کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں؟ میرے نبی کی عظمتیں بھی۔ سنتے چلے جاؤ، میں آخر میں جا کے نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ۔ قرآن نے انبیاء کی سیرتوں کا ذکر کیا، قرآن نے آمنہ کے لال کی عظمتوں کا کیا کیا؟ ذکر کیا۔ کیوں بھائی؟ یہاں جو لوگ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہو، بتاؤ قرآن نے نماز کا ذکر نہیں کی؟ بولتے جاؤ، زور 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 سے بولو۔ زکوٰۃ، حج، اعتکاف، سحری افطاری، قربانی، عرفات، مزدلفہ کی ہے، نکاح، طلاق، خلا، عدت، وراثت، قصاص، دیت، رضاعت نہیں کیا، نہیں کیا۔ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کلیگ کے حقوق، پورا تولا۔ ہوں تھوڑا جہا ہولے بولو، ہوں تھوڑی واری آئی ہے نا، ہوں ہولے بولو۔ قرآن نے نہیں ذکر کیا؟ بولو تو صحیح، پورا تولا، پورا ماپو۔ رشوت کا کاروبار نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا۔ اللہ اکبر۔ بات کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے کسی دے پلے پہ جائے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب ہو۔ انہو کان فاحشۃ، زنا بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ سا کا معنی کیا ہے؟ بھیڑا، برا راستہ ہے۔ میں اس کی تشریح کرتا ہوں، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس راستے پہ نہ چلو، یہ بڑا برا راستہ ہے، کدائیں پھر کے تیرے گھر نہ وڑ پوے۔ یہ ہے برا راستہ، کہیں یہ راستہ تیرے گھر میں نہ آ جائے۔ قرآن نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ بولو۔ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، جنت کی نعمتوں کا ذکر، جہنم کی نعمتوں کا ذکر، خوشخبریاں، ڈراوے، یہ ساری چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے اس طرف توجہ کی یا نہیں کی۔ میں نے قرآن میں بیان ہونے والی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، ایک چیز کا ذکر میں نے عمدن نہیں کیا۔ قرآن نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟
علماء مجھے معاف کر دیں، میں صحابہ کی محبت میں ڈوب کر یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جب میں قرآن میں صحابہ کی عظمتیں، شان، رفعتیں پڑھتا ہوں، میں انج لگدا رب صحابہ دی شان بیان کرینیاں رجدا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ۔ ذرا سارے کہو یار اولئک حزب اللہ۔ اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ زور سے بولو، صحابہ کس کا لشکر ہے؟ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ۔ یہ صحابہ اللہ کی فوج ہے۔ پاکستان کی فوج کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ سیاسی لوگ فوج پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ کیا بول رہا ہوں؟ ان کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری، ملک کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری، اس پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ فوج کی ملک کی سرحدوں کے ساتھ وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ جو تنقید کرے گا باغی ٹھہرے گا، پھانسی کی سزا ہوگی۔ بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ میں نے پچھلے سال سے اب تک ہر جگہ ایک جملہ لوگوں کو پکوایا ہے، اس کی ٹھیس اور گرمائش جہلم تک پہنچی۔ اس نے پورا ایک بیان ریکارڈ کروایا میرے خلاف۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تو چلو قرآن میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102، صحابہ کی 3 کیٹیگریاں۔ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ وہ جو 101 آیت نمبر ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ اس کو اس نے صحابہ کی کیٹیگری بنا۔ اب جو نوجوان سننے والے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، انہوں نے قرآن نہیں دیکھنا، لیکن اچھا صحابہ کی 3 کیٹیگری ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ صحابہ کی کیٹیگری ہے۔ شرم کرو، لوگوں کو ورگلاتے رہتے ہو۔ میں نے ایک جملہ دہرایا، آج راولپنڈی کے اس معتبر سٹیج پر پھر ایک دفعہ دہرانے لگا ہوں۔ سینے پہ لکھو گے کہ نہیں لکھو گے؟ یہ جتنے نوجوان بیٹھے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے پڑھے، یہ جب اسے سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اتنے حوالے، طبری، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، ابن خلدون،
علامہ تفتزانی صاحب ہدایہ، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں امام، معاویہ نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، عمر بن العاص نے یوں کیا. وہ کہتے اتنے حوالے. بندیالوی کا ایک جملہ یہاں لکھ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گی. میں کہتا ہوں صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری نے کیا کہا، نہ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق قرآن میں میرے رب نے کیا کہا. ہمارے علماء بھی تاریخ نہیں پڑھتے، کمزوری ہے ہمارے علماء کی، طلباء کی بھی کمزوری ہے، ہمارے نصاب میں بھی تاریخ شامل نہیں. طبری نے حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے اس نے؟ پھر آنکھیں بند کر کے طبری کی بات مان لوں کہ طبری نے لکھ دیے. طبری کہتا ہے حضرت داؤد اپنے کوٹھے پہ گئے، پڑوسی کی عورت کو دیکھا. آگے کیا کہوں میں؟ اس کے خامند کے متعلق پتہ کیا کہ یہ فوج کے ساتھ لڑائی جہاد کے لیے گیا ہوا ہے، تو کمانڈر کو کہا اسے وہاں مروا دے. اس عورت سے شادی کرنے کے لیے طبری کی یہ بات مانوں، عصمت پیغمبر سے ہاتھ دھو بیٹھوں. طبری نے میرے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہے تمہیں بتاؤں، تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل، کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے. طبری نے حضرت یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے حضرت یوسف کے بارے میں؟ پھر طبری کی بات مان لوں، حضرت داؤد پر الزام لگا دوں؟ نہیں، صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. تیری تحقیقوں کو میں جہنم کے 7ویں طبقے میں نہ پھینک دوں. تحقیق ہے میری صحابہ کے متعلق. ظالم آدمی نے ایک کلب میں کہا، پتہ نہیں نوجوان سنتے کیا رہتے. ظالم نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمر بن العاص، معاویہ، ان کے زمانے میں میں ہوتا تو میں ان کے خلاف تلوار سونت کے آ گیا. ہمارا نوجوان سنتا ہے تحقیق بڑی، اس کا نام تحقیق ہے کہ میں مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار سونت گیا تھا. آگے کہتا ہے میں اس زمانے میں نہیں تھا، تلوار نہیں سونت سکا، زبان تو چلاؤں گا. کس کے خلاف؟ مغیرہ بن شعبہ. کس کے خلاف؟ تم کیا سمجھتے ہو مغیرہ بن شعبہ کو؟ جس کے متعلق اس نے یہ جملہ کہا میں تلوار سونت کیا تھا، اس مغیرہ کو جانتے ہو؟ وہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. ظالم آدمی. وہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے اور خود پہن کے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے میرے نبی کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر میرے نبی کی حفاظت کر. یہ ظالم کہتا ہے میں ان کے خلاف تلوار سونت. ان 1400 صحابہ کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ بولو طالب علموں، کوئی تو سمیت رکھڑے ہو. وہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. کیا میں نے شاباش طالب علموں مانا کرو. تسی نہیں مانا کرنا، تسی نہیں کرنا، میں مانا کرنا. ماضی پر قد داخل ہو، مانا قسم کا ہوتا ہے.
پھر لام تاکید کے لیے آئے. مولا تو انجے ہی آنکھ دینا, تو رب جو ہوا تو ویسے کہہ دیتا. رب نے کہا نہیں, مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, مجھے اپنی صفات کی قسم ہے, مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے, مجھے اپنے مسجود معبود الہ ہونے کی قسم ہے, مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل السمیع العلیم ہونے کی قسم ہے. درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے جن مومنوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. مغیرہ اس میں شامل تھا کہ کوئی نہ؟ یہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کے خلاف تلوار سونت کے آ جاتا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ 1400 صحابہ کتنے اونچے تھے بھائی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ید اللہ ہے, ید اللہ کا معنی کرو, کرو تھوڑا جا رلو میرے نال. ید اللہ ہے فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا, نیچے میرے نبی کا ہاتھ, اس پر صحابہ کا ہاتھ, ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ. نہیں پنڈی والوں نہیں, تم اس میں ڈوب کے نہیں تم نے سنا, تم اس کی گہرائی میں تو جاؤ یار. نیچے میرے نبی کا ہاتھ, اوپر رب کا ہاتھ, درمیان میں صحابہ کا ہاتھ. بندہ بھیڑ والی جگہ پہ جائے, راجہ بازار ٹر جائے, بھیڑ ہوتی ہے نا بڑی, یا کسی میلے پہ چلا جائے, اللہ کرے جو ذہین لوگ ہوں گے وہ میری اس مثال سے سمجھ جائیں گے کہ بندے عالوی کہنا کیا چاہتے. بھیڑ والی جگہ پہ ہو, 7 سال کا بچہ تیرے ساتھ ہو, تجھے خطرہ ہو اے گم نہ ہو جاوے, اے بھٹک نہ جاوے, تو نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا, بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آیا, تو مطمئن ہو گیا, اے ہن بھٹک نہیں سکتا. ساری گل نہ کرواؤ یار, ساری گل نہ کرواؤ یار. 7 سال کے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آیا, تو مطمئن ہو گیا, یہ بھٹک نہیں سکتا, یہ گم نہیں ہو سکتا. بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے تو وہ سڑک پہ بھٹک نہیں سکتا. جن کے ہاتھ نبی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان آ گئے تھے وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ کیسے بھٹک سکتے؟ تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا میں اس زمانے میں ہوتا تو مغیرہ کے خلاف تلوار سونت لیتا. علماء کرام ان سے پوچھو, علماء سے, جن صحابہ نے میرے نبی کو قبر منور میں اتارا تھا ان میں ایک مغیرہ بھی تھا جس کے خلاف یہ ظالم تلوار سونتنا چاہتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں بڑا محقق ہے, تحقیقیں کرتا پھرتا ہے. جب دفن کر چکے, پڑیاں رکھ دیں, باہر نکلے تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی قبر میں پھینک دی, اور میں نے حضرت علی سے کہا میری انگوٹھی رہ گئی ہے. حضرت علی نے فرمایا اترو
उठा लो। मैं कब्र मुनव्वर में उतरा, मैंने आपके पांव की जानिब से एक पत्थर उठाया और अपने आका के पांव का बोसा लिया। फिर मैंने कहा मट्टी डालो। मैं कब्र में था, डालो मट्टी। जब मट्टी मेरे घुटने घुटने तक आ गई तो मैं बाहर निकला और फिर फख्र से कहते थे, इस उम्मत में अपने नबी से सबसे आखिर में जुदा होने वाला मैं हूं। ये जालिम कहता है मैं उस मुगीरा के खिलाफ तलवार उठा, तलवार तो नहीं उठा सका, जबान तो खोलूंगा। तू जबान खोलेगा, मुआविया के मुतालिक जुर्रत कर। और नौजवानों जो तहकीकों से मुतासिर होते रहते हो, बंदियालवी कहता है जुर्रत कर और कह मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। फिर तेरी और हमारी बहस हो मुआविया की सहाबियत पर, फिर मैं बुखारी से साबित करूं कि मुआविया सहाबी था, वो मेरा जिम्मा आ गया। और यह भी साबित करूंगा कि फतह मक्का से 1 साल पहले सहाबी था, और बुखारी से साबित कर। लोग इसकी बातें सुन के मुआविया से मुतनफिर होते रहते हैं। और लोगों उम्रतुल क़ज़ा में सन 7 हिजरी में फतह मक्का से 1 साल पहले मेरे नबी ने उम्रा किया, सफा मरवा की साई की, मरवा पे बैठे हैं, तवाफ भी हो गया, साई भी हो गई, बाल कतरवाने हैं। उठाओ बुखारी, उठाओ बुखारी, उठाओ मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की मारिफुल कुरान उठाओ। उम्रतुल क़ज़ा में मरवा पे बैठे हुए मेरे प्यारे पैगंबर के बाल जिस सहाबी ने काटे थे उसका नाम मुआविया है। तुम बकवास करते रहते हो, तू गलतियां गिनवाता रहता है, ये गलती की और ये गलती। या तो जुर्रत कर के मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। सुन्नियत का जो लुबादा ओढ़ रखा है उतार, ते मिल शीन नाल जा, लुबादा उतारो। क्या मुआविया सहाबी नहीं? कहते नहीं सहाबी है। फिर कहते रज़ी अल्लाह। वाह पिंडी वालों, बंदियालवी कुछ जुमले बस बंदियालवी कहते हैं। एक जुमला कहने लगा हूं यार, कितने लोग उसको समझ पाएंगे, फिर मजा हासिल करेंगे। बंदियालवी कहता है अगर मुआविया सहाबी है तो फिर मुआविया को असहाबी कल नुजूम के दायरे से बाहर कोई नहीं कर सकता। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, कोई सितारा छोटा, कोई। देखो खतीब बाज औकात जोर लगाते ते कम दी गल नवी होवे ना ते लोग आदन पे जोर लाया से चलो सुभान अल्लाह आखी। आप जो मैं जुमला कहने लगा मैं जोर बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल मैं बड़े नरम लहजे में कहूंगा, नरम लहजे में कहूंगा। तो आड़ी सुभान अल्लाह गर्म होनी चाहिए, पहले से ज्यादा गर्म। मेरा लहजा बिल्कुल नरम। बंदियालवी कहता है अगर मुआविया सहाबी तो उसे असहाबी कन नुजूम के दायरे से कोई नहीं निकाल सकता। फिर मुआविया सितारा है, फिर मुआविया सितारा है। सितारा कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए
یہ کالی بدلیاں میں نے کیا کس کو کہا؟ وہ جو تو کتابیں کھول کے بیٹھتا ہے اور وہ جو تو غلطیاں گنواتا ہے، ان کو میں نے کالی بدلیاں کہہ دیا۔ معاویہ نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، اسے میں نے کالی بدلیاں کہا۔ صاحب ذوق آدمی جو ہیں، اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ میری بات کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے، اور ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کر، تو کون ہے، پھر تنقید کر۔ مولانا اشرف علی تنقید کریں مجھ پر، میں کروں ان پر، ٹھیک ہے، یہ بھی اہل علم ہے، میں بھی اہل علم ہوں، برابر کر سکتے۔ صحابی دوسرے صحابی پہ تنقید کرے، وہ بھی صحابی، میں کروں، میں معاویہ کی غلطیاں پکڑوں، واہ! یہ علماء بیٹھے ہیں، مجمع میں بھی کثیر علماء ہوں گے۔ ایک مسئلہ بتاؤ، فتوی ایک میں پوچھنے لگا تے دسو ذرا، امام صاحب میرا میں مغرب عشاء صبح کی نماز پڑھا مصلی میں، ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے دروازے میں آیا، دروازے میں اس کے کان میں امام کی قرات پہنچی، اس نو محسوس ہویا بھئی امام غلط پڑھ رہا ہے، اس نو متشابہ لگ گیا، اس کو محسوس ہوا، اس نے وہیں سے لقمہ دیا، امام لقمہ چا لیا، ہاں جی، نماز فاسد۔ کیوں؟ جس نے غلطی پکڑی ہے نا اس کا مرتبہ کم ہے جی، تے ایڈا کم بھی کوئی نہیں، 4 قدم چانے صف وچ آ کے اس نو مرتبہ لب جا، نمازی بن جانا۔ صحابی کا مرتبہ تو مل بھی نہیں سکتا، اسے تو مل جانا، اس کا مرتبہ کم تھا، کم مرتبے والا، امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، تو صحابہ کی غلطیاں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ تو پہلے اپنی حیثیت دیکھ کے تو کون کہ معاویہ کی غلطیاں آپ گنوائیں؟ میں جانتا ہوں مغیرہ سے تمہیں تکلیف کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، مغیرہ بن شعبہ سے جو تمہیں تکلیف ہے نا میں یہ جانتا ہوں، لیکن یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ کبھی 9 محرم کو سرگودے آنا، وہاں میں نے زمین بنائی ہے، اتھے میں گڑبڑ نہیں کرنا، اللہ نے من کچھ عقل دیتی، ہر جگہ پہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں تم مغیرہ کے خلاف کیوں، انہوں نے حضرت معاویہ کو کیا مشورہ دیا تھا، تمہیں تکلیف ہے اس مشورے کی۔ پھر عمر بن العاص فاتح مصر کہتا ہے میں تلوار سونت گیا، پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، مجھ پر ہو سکتی، مولانا پہ بھی ہو سکتی، میرے استاد پہ ہو سکتی ہے، میرے باپ پہ ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ ہو سکتی ہے، حافظ پہ، قاری پہ، نعت خان پہ، مفسر پہ، محدث پہ، فقیہ پہ، مفتی پہ ہو سکتا، سب پہ ہو سکتا، صحابہ پہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ عالم، حافظ، مفتی، مفسر، محدث محنت سے بنتے ہیں،
عمل سے بنتے ہیں، اور صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا، عطا الہی ہوتا ہے۔ کون عطا کرتا؟ کیوں بھائی بندہ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، زیادہ جہاد کرے صحابی بن جائے؟ عمل سے اللہ ہو۔ علماء کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عوام اگر سمجھ پائیں تو انشاءاللہ بڑا لطف لیں گے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی صحابی ہو گئے، زکوٰۃ زیادہ دی صحابی ہو گئے، جہاد زیادہ کیا صحابی ہو گئے۔ نہ، صحابیت کا درجہ اگر اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابیوں کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ جی، یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، یہ عطا الہی ہے۔ صحابہ کو عمل کے ترازو پر نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ اس نسبت کے ترازو پہ۔ سرگودا کے کوئی آدمی پنڈی آئے، انہیں کسی نے بتایا بھی کوئی رشتہ ہے، جاؤ دیکھو۔ انہیں رشتہ پسند آ گیا، اسی محلے کے ہوں گے تھے، وہ مولانا سلطان اسلم صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے سرگودا سے لوگ آئے تھے ہمارے رشتے کے لیے، تے ذرا تحقیق کرنی سی دولہا کیسا ہے۔ تو کوئی ہو سکتی ہے تحقیق؟ مولانا نے کہا ہاں، بندیالوی صاحب وہاں رہتے ہیں، ان کے ذمے لگاتے ہیں، تحقیق کر لیتے۔ میرے ذمے لگ گیا، میں نے تحقیق کی، کوئی پتہ نہ لگا، دولہے دا منڈے دا پتہ نہ لگا بھی کی ہو جائے۔ اللہ کرے میں بات کروں اور آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور یہاں لکھ لیں۔ مولانا سلطان اسلم صاحب نے مجھے فون کیا، لڑکے کا پتہ نہیں نہ چلتا اچھا ہے کہ برا ہے، اس دی مجلس ویکھو، اس دے یار ویکھو، اس دے دوست ویکھو، جے یار چنگے تے اے وی چنگا، تے جے یار مندے تے اے وی گندا۔ بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے، جتنے اچھے میرے نبی تھے اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے۔ میرے نبی کے دوست جو، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ساڈا تے ٹائم اسے موضوع ہی رہ گیا یار۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، نمازی بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جڑے کچے پکے نمازی، کدی پڑھ لی تے کدی، اللہ انہوں نے پکا نمازی۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے نہ کدی نیتی، اللہ انہیں بھی توفیق۔ وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، بولو، کیا آپ میں سے ہر ایک کی تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمنا؟ اور جس خوش نصیب کو ہو جائے، وہ صبح ایک ایک بندے کو کھڑا کر کے کہتا ہے میری قسمت میں خواب آمنہ دے لال نو ویکھیا۔ تو خواب آمنہ دے لال نو ویکھیں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، ان پر تنقید کرتا پھرتا ہے
جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. آسمان دنیا نے صحابہ جیسے لوگ پھر کبھی نہیں دیکھے، کبھی نہیں دیکھے. وہ بڑے خوش قسمت لوگ تھے. سواری پہ پیچھے بیٹھے ہیں اور آگے ہو کے اپنا سینہ نبی پاک کی پیٹھ کے ساتھ رگڑ رہے ہیں. ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ راتیں گزارتے تھے، دن گزارتے تھے. میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے، میرے نبی کے مسواک توڑ کے لایا کرتے تھے، میرے نبی کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے. ان پہ تو تنقید کرتا تھا، یہ کام غلط کیا اور وہ کام غلط. نہیں. اگر معاویہ صحابی ہے، بولو یقیناً صحابی ہے، زور سے بولو. اگر عمرو بن عاص صحابی ہے، یقیناً صحابی، زور سے بولو یار. اگر مغیرہ بن شعبہ صحابی ہے، اگر حضرت عثمان صحابی ہے، تو پھر 27ویں پارے کی سورت حدید کی آیت نمبر 10 سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا. میرے رب نے کہا وَكُلًّا کرو مانا. یہ چھوٹے کاف نال کلن مدد تو ادو کل سمجھی ودے ہو، کول شریف ہو، وہ جہاں بیٹھ کے کیلے شیلے کھاتے رہتے ہو، چاول شاول کھاندے ہو جتے بیٹھ کے، اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے. یہ تاجر لوگ چاول شاول کھا رہے ہیں، میری ماں نو ثواب پہنچ رہے. کھا تاجر رہے، ثواب تیری ماں نو پہنچ رہے. واہ کیا بات ہے. ہمارے متعلق تو کہہ دیا اور چھڈو جی دو بندیاں نو، مر گیا مردود ہو نہ فاتحہ. ہمارے متعلق تو یہ کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. عوام تو نہیں سمجھیں گے، طلبہ اور علماء سمجھ جائیں گے. میں نے کہا مر گیا مردود آج فاتحہ چے سود. یہ نہیں سمجھیں تو چنگی گل. مر گیا مردود آج فاتحہ چے سود. ہمارے گھر کے نیچے ایک دہی دودھ والا رہتا تھا، گاما تو دہی دودھ بیچتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے. گاما جو تھا نا وہ شرکی عقیدے کا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے، میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ وہ کھیلتے تھے. وہ والد صاحب کا درس سننے آئے، سنتے تھے. ان دونوں کو رب نے موحد بنا، بیٹے موحد ہو گئے. گاما وہیں کا وہیں. اب گاما کا جو والد ہے وہ بھی شرکی عقیدے کا. اسے پتہ چلا بے میرے پوترے جڑے نا یہ وہابی ہو گئے. تو وہ گامے کو کہتا ہے گاما پتر میں مر گیا نا تے تو کوئی میرا فاتحہ درود کرے گا تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا کیتی جائیں. انہاں پترا یہ مطمئن ہے، تاجر لوگ کھا رہے ہیں، میری ماں کو. اور اللہ واسطہ جو ہے یہ نہ تاجر کھا سکتا ہے، نہ غنی کھا سکتا ہے، نہ غنی کا نوکر کھا سکتا ہے، غلام بھی نہیں کھا سکتا. ثواب تب پہنچے گا جب غریب کھائیں گے، پھر پہنچے. وہاں بیٹھے ہوتے ہیں سارے تاجر، ناراض نہ ہونا. اگر میں کسی تاجر کو کہوں اے میں زکوٰۃ دینی ہے تو لے لے، خدا دی قسم میرے گاٹے لگ جاسی. وہ تاجر میرے گاٹے لگ جاسی. آکسی تین میں زکوٰۃ لینا نا
زکات نہیں لیندا تے تریے دیہڑے بہ کے اللہ واسطے دا اتھے کھانا رہنا، وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ خود کیوں نہیں پڑھتے یار، میری سمجھو بہ رہی ہے۔ بھائی اکٹھے ہو جائیں، بہنیں ہو جائیں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، دوست، احباب، بیلی، یار، اکٹھے ہو کے پڑھو، پڑھ کے میت کو بخشو، خود پڑھو نا۔ نہیں نہیں، مدرسے سے طالب علم آئیں گے، طالب علم پڑھیں گے، پھر میری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ طالب علم جنہیں پڑھ دینا اے میں جاننا، طالب علم پڑھ دینا تیری ماں واسطے، ماں تیری ہے کہ طالب علم دی ہے؟ طالب علم کو کی ہے تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے، ان کو کیا؟ یہ تو بڑی سست قوم ہے۔ انہاں گڈوی ساری لسی پی چھڈی سی، مکھی نو پھوک مار مار کے کڈی کسی نے جا۔ طالب علم پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے، واہ، اے طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے، وہ جو باہر پک رہی ہے، جلیبیاں، حلوہ، مٹھائی، پیسہ، اس کے لیے پڑھتے ہیں وہ۔ مجھے پتہ نہیں یہاں کے طالب علم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، نہیں تو تو تجربہ کر تجربہ، کسی مدرسے میں جا، طالب علم لے کے آ، پڑھا، پانی بھی نہیں پوچھو، چاہ بھی نہیں، کوئی شے نہیں، اچھا جی سلام علیکم، فارغ، اپنی شکل صحیح دکھا لیں، اے میرا گھر ہے، میری شکل ہے۔ 15 دن کے بعد پھر جا اسی مدرسے میں، یہ تیرے نال آ جانتے، طالب علم پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے، 300 روپے، 1000 روپے دہاڑی پہ قبر پہ بندہ بٹھایا ہوا، خوش ہے، وہ قبر پہ پڑھ رہا ہے، میری ماں کو ثواب، اور ایصال ثواب مجھے ملے گا تو میں آگے بھیجوں نا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے 100 روپیہ غریب کو دیا، یا اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے نا، میری درخواست ہے میری ماں کی روح کو پہنچ، یہ ہے ایصال ثواب، یہ ایصال ثواب۔ یہ میں دیکھ پکائیے غریب کھا رہے ہیں، جو ثواب مجھے ملا ہے نا، مولا یہ ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچ، ٹھیک، یہ ہے ایصال ثواب، اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ پہلے ثواب مجھے ملے، پھر میں ثواب اپنی ماں کو پہنچاؤں۔ جب ان طالب علموں نے قرآن پڑھا، تم نے اس کے بدلے میں انہیں کھانا کھلا دیا، ثواب انہوں نے نہیں لبھیا، تیری ماں نو کی بھیجنا نہیں۔ اتنی سمجھ تمہیں نہیں آ رہی؟ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ بات یار لمبی ہو گئی، پورا گھنٹہ ہو گیا ہے، آؤ تھوڑا سا واپس پڑھ۔ یہ سارے مضمون جو میں نے بیان کیے، یہ سارے قرآن میں ہیں کہ کوئی؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ جہاں سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا وہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء کی سیرت قرآن میں، کہو بے شک۔ آمنہ کے لال کی عظمت قرآن میں، صحابہ کی شان قرآن میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قرآن میں، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، وراثت، دیت، قصاص قرآن میں، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر، معاملات، حقوق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر قرآن میں، یہ سارے مسئلے قرآن میں۔ میں کتنے گن سکتا ہوں؟ جتنی میری ہمت تھی میں نے گننے کی کوشش کی۔ ان سب کو قرآن نے بیان کیا۔ پنڈی کے لوگوں یقین کرو، 114 سورتوں میں اللہ نے ان سارے مسئلوں کو بیان کیا،
لیکن 80 صورتیں اللہ نے اپنی توحید کے لیے وقف کر دی. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا. کیوں بھائی؟ مکے میں 12 سال تک نماز فرض ہوئی تھی. مکے میں زکوٰۃ، حج، روزہ. آپ مکی صورتیں اٹھائیں، ان میں ان کا کوئی ذکر نہیں. ان میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، اس کائنات کا الہ ہے تو صرف ایک ہے، اس کائنات کا معبود ہے تو صرف ایک ہے، عالم الغیب ہے تو صرف اکیلا ہے، حاضر ناظر مختار کل، مشکل کشا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، نیند اونگ سے پاک، بھولنے سے پاک. اگر کوئی ہے تو وہ صرف کون ہے؟ 80 صورتوں میں اللہ نے اسی مسئلہ توحید کو بیان کیا، رنگ بدل بدل کے بیان کیا، عقلی دلیلیں دے دے کے بیان کیا، پہلے نبیوں کے واقعات ذکر کر کر کے بیان کیا، پہلی قوموں کی حالتوں سے ڈرا ڈرا کے بیان کیا. انہوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کے تختے الٹ دیے تھے. یہ ساری باتیں قرآن بیان کرتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود ہے تو صرف کون ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.